چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں ہی پاکستان ٹیم کو بڑا دھچکا، فخر زمان انجری کے باعث میگا ایونٹ سے آؤٹ، امام الحق قومی ٹیم میں شامل، آئی سی سی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی نے منظوری دے دی۔ یہ تو صرف آغاز ہے، واپسی اس دھچکے سے زیادہ مضبوط ہوگی، فخر زمان کا ایکس پر بیان۔ گرین شرٹس کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ پاکستان کو ٹورنامنٹ میں باؤنس بیک کرنے کے لیے غیر معمولی کارکردگی دکھانا ہوگی، رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی شروع ہوتے ہی پاکستان کے لیے اگر مگر کا کھیل شروع، سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کو اگلے دونوں میچز میں بھارت اور بنگلہ دیش کو ہرانا ہوگا، ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو بھی بھارت کو شکست دینا ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف افتتاحی میچ میں پاکستان ٹیم پر جرمانہ عائد، سلو اوور ریٹ کی وجہ سے میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کیا گیا۔ پاکستان ٹیم نے مقررہ وقت میں 1 اوور کم پھینکا تھا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں پاکستان ٹیم نے سست ترین بیٹنگ کا ناپسندیدہ ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔ پہلے 10 اوورز پر مشتمل پاور پلے میں صرف 22 رنز بنے اور 2 وکٹیں گنوائیں۔ چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا ٹاکرا 23 فروری کو ہوگا، پاکستان اور بھارت دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی ٹیم دبئی پہنچ گئی، کل آئی سی سی اکیڈمی میں پریکٹس کرے گی۔ سندھ حکومت کا پاک بھارت میچ کے لیے کراچی سمیت مختلف اضلاع میں بڑی اسکرینیں لگانے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کی صرف 35 رنز پر 5 وکٹیں گرنے کے بعد ذاکر علی اور توحید ہردوے کی 154 رنز کی قیمتی شراکت۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ میں بنگال ٹائیگرز کی ٹیم آخری اوور میں 228 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ توحید ہردوے کی شاندار سنچری، ذاکر علی 68 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 229 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری، جیت کے قریب پہنچ گیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرما ون ڈے فارمیٹ میں 11,000 رنز بنانے والے 10ویں کھلاڑی بن گئے۔ 261ویں اننگز میں سنگ میل عبور کیا۔ اس سے قبل سچن ٹنڈولکر، انضمام الحق، جے سوریا، سرو گنگولی، رکی پونٹنگ، جیک کیلس، کمارا سنگاکارا، مہیلا جے وردھنے اور وراٹ کوہلی یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے تیسرے میچ میں کل افغانستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی۔ افغان کپتان حشمت اللہ حشاری کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم دباؤ کا شکار نہیں، اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ جسٹس سرفراز کو بطور چیف جسٹس کام سے روکا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز سپریم کورٹ پہنچ گئے، قرار دیا صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ منیر اے ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے 49 صفحات پر مشتمل دائر کی گئی درخواست میں ججز کا موقف۔ ایگزیکٹو کے ماتحت فورسز عدالتی اختیار کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل کا سوال۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ آئین کس چیز کی اجازت دیتا ہے، عام ترامیم بنیادی حقوق متاثر نہیں کر سکتی۔ مزید سماعت 24 فروری تک ملتوی۔ اسٹاف جناب سید عاصم منیر جب آپ برطانیہ گئے تو رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں ان کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور رائل ملٹری بینڈ نے وہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ بجایا اور جب ان کو سلامی پیش کی گئی، جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کا ایک والہانہ استقبال وہاں پہ کیا گیا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ تحریک انتشار والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔
तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ को बरतानिया में मिलने वाली इज्जत और वक़ार हजम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिससे पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। पाक फौज की पेशवाराना सलाहियतों की पूरी दुनिया मुतरिफ है। मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने से पहले कहा, गाड़ी की डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जाओ। मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश के दौरान मुलजिम अरमगान के मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। बताया, लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा को 2 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। वहां गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान की खुशियां कुचल डाली। मलीर में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हादसे का जिम्मेदार ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार। अहल खाना के मुताबिक मुतवफ़ी आमिर पैदाइशी गूंगा बहरा था। कुछ माह कबल ही उसकी शादी हुई थी। लोअर कुर्रम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। 18 दहशतगर्दों और 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। आरपीओ कोहाट के मुताबिक मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए जिला कुर्रम और हंगू के सरहदी पहाड़ी इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात को $8 बिलियन तक ले जाने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में कहा कि जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफे की हिकमत अमली अपनाई जाए। IMF मिशन की 24 फरवरी को पाकिस्तान आमद। $1.5 अरब मिलने की तवक्को। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबेजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा लेना होगा। फेक न्यूज़ से निमटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाहे अमल मुरत्तब करना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रियाज में सऊदी मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, गलत मालूमात और झूठी खबरों के फैलाव को रोकने के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा और चैलेंज है। हमें इसका हल तलाश करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज। पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जाली वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार 120 से जायद PTI कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बयान हलफी जमा कराने के बाद फौरी रिहा करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का बानी से मुलाकातों की बहाली तक अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे हैं। आए वज़ीर आला मरियम नवाज का खिदमत और कारकर्दगी में मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुखालफीन वज़ीर आला मरियम नवाज पर ज़ाती हमले करते हैं। गाली गलोच वो करते हैं जिनकी तरबियत अच्छी नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अहम इक़दाम। तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा, पंजाब के जितने तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हम भी उतने ही तलबा को मुफ्त लैपटॉप देंगे। हमने सेहत कार्ड प्लस कर दिया, अब लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं।
گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کوششوں پر حکومتی حلقوں میں پریشانی، متبادل حکمت عملی طے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو حکومتی اتحادیوں کو منانے کی ہدایت۔ جلد بلاول بھٹو سے ملاقات متوقع۔ اسحاق ڈار، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی کو پیپلز پارٹی MQM سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ اصلاحات کے عمل میں چیف جسٹس کو مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ ہزارہ ڈویژن بار وفد کی بھی ملاقات۔ بینچ اور بار کی اجتماعی دانش عدالتی نظام کے لیے ناگزیر قرار۔ چیف جسٹس کل اپوزیشن کے 7 رکنی وفد سے بھی ملیں گے۔ ہراسگی کے ملزم کی نوکری سے جبری ریٹائرمنٹ کے خلاف درخواست خارج۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف محمد دین کی اپیل مسترد۔ فیصلے کے مطابق ورک پلیس پر ہراسگی عالمی مسئلہ ہے۔ لاکھوں متاثرین میں اکثریت خواتین کی ہے۔ ڈاکٹر سدرا کی درخواست پر پنجاب محتسب نے ڈرائیور کو جبری ریٹائرمنٹ کی سزا دی تھی۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کی نسل کشی میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر دنیا کی بدترین جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے کوشاں ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے چیف آف اسٹاف بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران علاقائی صورتحال، سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، فوجی رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اٹلی جانے والے افراد کے ایران میں اغوا کا معاملہ، 4 نوجوانوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ نوجوان پاکستانی ایمبیسی پہنچ گئے۔ نوجوانوں کو 1,86,00,000 تاوان دے کر رہا کروایا گیا۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے درخواست پر فیصلہ کل سنائے جانے کا امکان۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس 28 فروری کو طلب۔ ماہ رمضان کا آغاز 1 مارچ سے ہونے کا امکان۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ہجری مہینہ رمضان اور شمسی مہینہ مارچ ایک ساتھ شروع ہوں گے۔ ایسا 33 برسوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ سوم کا نصاب جاری کر دیا۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کے مطابق رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ سوم کو کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے۔ یہ نصاب گندم کے حساب سے ہے، جو کہ حساب سے 450 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ کھجور کے حساب سے 1650 صدقہ فطر اور فدیہ سوم ادا کیا جائے۔ کراچی کے سفاری پارک کی دونوں ہتھنیاں خطرناک بیماری میں مبتلا۔ ذرائع کے مطابق ہتھنی مدھوبالا اور ہتھنی ملکہ میں TB کی تشخیص ہوئی ہے۔ ہتھنیوں کی صحت سے متعلق ماہر ڈاکٹر سے مشاورت جاری۔